اردو کے معانی۔ نمبر 1، حافظ محمود شیرانی کے نزدیک لفظ اردو ترکی میں مختلف شکلوں میں ملتا ہے، یعنی اوراد، اردہ، اردو اور اردو، جس کے معنی فرودگاہ، لشکر، لشکر کا حصہ اور پڑاؤ ہے۔ نمبر 2، علامہ آئی قاضی کے نزدیک اردو ترکی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عام سندھی بول چال میں اردو ڈھیر یا اشیاء کے ذخیروں اور انسانوں کے اجتماع کو کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ لفظ ارد سندھ یا ہند میں پیدا نہیں ہوا، اس کی ابتدا ماقبل تاریخ کے ماضی میں ہوئی۔ ان کے نزدیک دیومالا میں لفظ ارد یا ارتھ ایک دیوی کا نام ہے جو خود تقدیر ہے۔ یہ لفظ زرتشتیوں کی مقدس کتاب اوستا میں بھی موجود ہے۔ اردبل کا شہر اور ارد شیر اس لفظ کے استعمال کے ثبوت ہیں۔ علامہ صاحب کا کہنا ہے کہ لفظ ارد آریائی زبان کے قدیم ترین لفظوں میں سے ہے، جو آریائی تہذیب اور اس کی خاصیت یعنی انسانی معاشرت کا مظہر ہے۔ یہی وہ لفظ ہے جو اردو کا ماخذ ہے، جس کے معنی ایسے مجمع کی زبان کے ہیں جس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہیں۔ نمبر 3، حکیم شمس اللہ قادری کے نزدیک حکیم شمس اللہ قادری نے بتایا ہے کہ چنگیز خان اور اس کی اولاد کے زمانے میں مغل بادشاہوں اور شہزادوں کے فرودگاہوں اور لشکرگاہوں کو اردو کہا جاتا تھا۔ لفظ اردو زبان کے معنوں میں۔ نمبر 1، حافظ محمود شیرانی کے نزدیک زبان کے معنوں میں لفظ اردو کا استعمال سب سے پہلے مسٹر گلکرائسٹ نے اپنی انگریزی تالیف قواعد زبان ہندوستان مطبوعہ 1796 میں کیا۔ نمبر 2، بعض ناقدین کے مطابق زبان کے معنوں میں لفظ اردو کا استعمال سب سے پہلے 1784 میں تصنیف شدہ کتاب تذکرہ گلزار ابراہیم میں ہوا۔ نمبر 3، بعضوں نے مختلف اشعار کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ زبان کے معنوں میں اردو کا لفظ 1176 ہجری یعنی 1762 سے قبل استعمال ہو چکا تھا۔